بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 جمادی الثانی اس عظیم ہستی کا یوم وفات ہے جنہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے اسلام کی بنیاد بنے اور دیگر لوگوں کو سب سے پہلے اسلام کی طرف لانے کا ذریعہ بنے، اور جنہوں نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مار کھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب سے پہلے خطبہ دیا اور سب سے پہلے مبلغ کہلائے، اور وہ عظیم ہستی جنہوں نے سب سے پہلے اپنے ہی گھر میں مسجد بنائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے ساتھی بنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کا اعزاز پایا، اور ہجرت کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر سب سے پہلے جگہ خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کی، اور وہ عظیم ہستی جنہوں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں سب سے پہلے وقف کیا، حتیٰ کہ اپنے بدن مبارک کا لباس اتار کر بھی راہ خدا میں دے دیا، اور وہ ہستی جنہوں نے خود اپنے بدن پر ٹاٹ کا لباس پہنا، اور وہ عظیم ہستی جن کو سب سے پہلے اللہ رب العزت کا سلام آیا اور اللہ نے پوچھا کہ جبرائیل جا کر حضور علیہ السلام سے سوال کریں کہ ابو بکر سارا کچھ لٹانے کے بعد بھی اس حال میں بھی ہم سے راضی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آگے اور عرض کرنے لگے کہ میں اس حال میں بھی اپنے رب سے راضی ہوں۔ اور وہ عظیم ہستی جنہوں سب سے پہلے امیر حج مقرر ہوئے اور 300 صحابہ اکرام کا لشکر لے کر سب سے پہلے جو امیر بن کے حج کے لیے تشریف لے گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج کے دن سن 13 ہجری میں 22 جمادی الثانی کو وفات فرمائی اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ سفر و حضر میں ساتھ رہے، حتیٰ کہ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رفاقت باقی ہے۔ آپ ہی کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، آپ میرے غار کے بھی رفیق ہیں اور آپ میرے جنت کے بھی رفیق ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے دوسری روایت میں کہ آپ حوض کوثر پر بھی میرے رفیق ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں آپ ہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ جتنے لوگ ہیں سب کے ہم نے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، ایک ابو بکر باقی ہیں جن کے احسانات ہم پر باقی ہیں، ان کا بدلہ ہم کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سے لے کر دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی فرمایا تھا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تقریباً 17 نمازیں صحابہ اکرام کو مسجد نبوی میں مصلی رسول پر کھڑے ہو کر پڑھائیں، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اعزاز ہے جو کسی اور کو بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد پہلے جو بھی نبی آتا تھا اس کی تصدیق کے لیے اللہ رب العزت کسی نہ کسی نبی کو بھیجتے تھے، اور وہ آ کر اپنی نبوت کا اعلان کرتا تھا اور پہلے والے نبی کی تصدیق کیا کرتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام الانبیاء بن کر آئے تھے، خاتم المرسلین بن کر آئے تھے، ختم نبوت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سجا دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا تھا، تو ضرورت اس چیز کی تھی کہ حضور کی تصدیق کون کرے؟ تو اللہ رب العزت نے وہ کام جو پہلے نبیوں سے لیا جاتا تھا اس کے لیے صداقت کو چنا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے لیے پیدا فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی، جس کی قرآن کریم کے اندر صراحت کے ساتھ وضاحت موجود ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ ایک وہ ہیں جو سچائی کو لے کر آئے، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق فرمائی۔ اور اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اور پوری امت میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے زیادہ جس کو مقام اور مرتبہ عطا کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء کا لقب آپ کو عطا کیا گیا کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ جو معزز مکرم ہستی ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہستی ہیں۔ اور جس طرح آپ سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہیں، اسی طرح سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ بھی ہیں، اور اس کی وجوہات بہت ساری علماء نے لکھی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مقام اور مرتبہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز و مکرم وہ ہستی ہے جو تقوی کے اعتبار سے سب سے آگے بڑھی ہوئی ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں سورۃ لیل میں ارشاد فرما دیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، گویا کہ حضرت ابو بکر کے تقوی کی گواہی بھی اللہ رب العزت نے خود ہی ارشاد فرما دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے متقی ہیں،
اور اس سے بڑا اعزاز یہ ملا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے دارالبقاء کی طرف کوچ فرما گئے اور امت کا شرازہ بکھر رہا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انتہائی مغموم حالت میں تھے، پریشانی کے عالم میں تھے، اس وقت جس نے امت کو سہارا دیا اور امت کو سنبھالا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور انہوں نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام رسولوں کی طرح ایک رسول ہے، اور اگر وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں جیسے پہلے رسول گزر گئے ہیں، کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے؟ اور صحابہ سے فرمایا اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو جان لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اگر آپ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے تو یاد رکھیے اللہ کی ذات حی اور قیوم ہے اور ہمیشہ باقی اور برقرار رہے گی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اس امت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے پیدا فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کا بار خلافت اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور اٹھا کر جو فتنے اٹھ رہے تھے ان کا قلع کما فرما کر اس امت کو امن و سلامتی کا ذریعہ بنایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین مبین تھا اس کی حفاظت فرمائی، اور جتنے فتنے اٹھنے والے تھے آپ ان کے میدان میں ڈٹ گئے، اور ان کے لیے کسی قسم کی آپ نے نرمی نہیں دکھائی۔ اگر اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نرمی دکھا دیتے تو سمجھا جا سکتا تھا کہ اگر دین میں کمی کر دی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اعزاز تھا، شان تھی کہ وہ اس کے لیے ڈٹ گئے، اور ایسے ڈٹے کہ پھر انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی، لیکن منکرین زکوٰۃ کو، مرتدین کو، اور اسی طرح سے جو نبوت کے دعوے دار تھے ان کا کلام کما کر کے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام، اہل بیت العظام کی قبور اطہر پر کروڑوں اربوں کھربوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔